کہ صحابہ کرام دی جڑی زندگیاں نے انہاں نے جڑیاں سرکار دے واسطے وقف کر دتیاں، انہاں دی مثالاں ساڈے سامنے آون تاکہ سانو پتہ چلے کہ سرکار دی اتباع تے اطاعت دا مطلب کی ہے، کہ سرکار دے نال عشق تے وابستہ ہون دا رب تعالی صلہ کی عطا فرماندا ہے۔ حضرات محترم، حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ 70 سال دی عبادت جیڑی بغیر عشق تے محبت تو کیتی جاوے، 70 سال دی عبادت عشق تو بغیر فرماندے نے او ایک طرف ہے تے محبت تے عشق دا ایک سجدہ ایک طرف ہے۔ تے اندازہ لگا لو، یہ مطلب یہ ہویا کہ بندہ پاویں جنہ مرضی سر کساندا رہے، وہ سجدے تے پھر نہ ہوئے جڑے عشق تو بغیر نے، جننے مرضی سجدے کردہ رہے، جننے مرضی حج کردہ رہے، جتنا مرضی چلے تسبیحاں پھیردہ رہے، جدوں تک او دے سینے دے اندر اللہ تے او دے رسول دا عشق نہیں ہے، یہ ساری عبادتاں بیکار تے ضائع نے، ساری عبادتاں دا کوئی فائدہ نہیں اگر اللہ تے او دے رسول دا عشق تے محبت نہیں۔ اسے مضمون نو سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے خوبصورت انداز کے اندر ذکر فرماندے نے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ تسبیح پھری بلند مان لاکھو سبحان اللہ، تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ چلے کیتے تے یارو رب نہ ملیا، کی لینا چلیاں بڑھ کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، او کی لینا علم نو پڑھ کے جاگ بنا او دودھ جم دینا اور بلندوان پکارو سبحان اللہ، جاگ بنا اور دودھ جم دینا ہمیں لال ہوئے کڑے کڑے کے
اس واسطے فرماندے نے کہ اونا سجدیاں دا، اونا نمازاں دا، اونا حجاں دا کوئی فائدہ نہیں کہ اگر دل دے اندر اللہ تے او دے رسول دا عشق موجود نہیں۔ ایک گل۔ دوسری گل قابل توجہ ہے کہ جیڑا بندہ اے سمجھے کہ جناب میں بڑا نمازی ہو گیا، اللہ توفیق دے سارے نو اللہ نماز پڑھن دی توفیق عطا فرماوے، تے جیڑا بندہ مغرور ہو جاوے تے آکھے جی میرے تو وڈا پورے محلے دے اندر نمازی ہے ہی کوئی نہیں، میں سب تو پہلے مسجد دے اندر آنا وا، یہ گلاں اگر ذہن چ آ جان تے پھر فکر کرنا چاہیے بھائی نماز پڑھنی کدے واسطے؟ اللہ واسطے، تے پھر انج دی گلاں ذہن چ آن دا مقصد کی ہے؟ شیطان ورغلا رہے بندے کو۔ بندہ آکھے جناب میرے تو وڈا نمازی کوئی نہیں، تے اللہ نو انج دی نمازاں دی لوڑ ویسے بھی اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دی اندر سجدے کرنا، او دا ذکر کرنا، او دی عبادتاں کرنا اسی کدے واسطے کرنے ہیں؟ اپنے واسطے یا خدا واسطے؟ اپنی آخرت واسطے کرنے ہیں نا، تاکہ ساڑی آخرت سنور جاوے، اللہ ساتھوں راضی ہو جاوے۔ تے بندہ اگر یہ آکھے کہ یار میں جیڑیاں تسبیحاں پھیر رہے ہیں نا او دے نال اللہ نو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، اے او دی کم عقلی تے کم خیالی ہے، او دے ذہن دی خرابی ہے۔ خدا دی قسمیں اللہ تبارک و تعالی دی جڑی ذات ہے نا او ساڈے سجدیاں دی، ساڈی نمازاں دی لوڑ اگر ساری مخلوق مل کے او دی عبادت کرے، او دی اطاعت کرے، تے ساری مخلوق مل کے او دا کوئی رتبہ بلند نہیں کر سکتی۔ او دا جو رتبہ ہے وہ ہے او اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اسے ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات اسی کے ساتھ اگر ساری دنیا نافرمان ہو جاوے پھر بھی او دی بادشاہت دے اندر کوئی فرق، او بڑا بے نیاز، او سمدیت دی مسنت تے فائز ہے، اونوں ساڈی ضرورت نہیں، سانو او دی ضرورت ہے۔ بلند آواز پکارو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے سورہ مائدہ دے اندر بڑی قابل توجہ گل فرمایا، اگر تسی سارے دے سارے میرے نافرمان ہو جاؤ، فرمایا مینوں اے دے نال کوئی فرق نہیں پیندا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون۔ فرمایا اے ایمان والو تم میں سے جو بھی مرتد ہو جائے، اپنے دین سے پھر جائے تو پھر جائے، میری بادشاہت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا جو جلال ہے، میرا جو اکرام ہے وہ تمہارے سجدوں سے نہ بڑھ جاتا ہے اور نہ تمہاری نافرمانی سے نیچے ہو جاتا ہے، میری جو مسند ہے اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر تم سارے کے سارے میرے دین سے پھر جاؤ پھر میں کیا کروں گا؟ فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون، فرمایا ان قریب اللہ تمہاری جگہ ایک ایسی قوم لے آئے گا جن سے اللہ پیار کرے گا، وہ اللہ سے پیار کریں گے۔ فرمایا توبہ کرنی ہے تو پھر تسی کرنی ہے، یہ نہیں کہ رب نے آ کے تانوں منانا ہے، نہیں تسی رب نو منانا ہے۔ ہاں
اگر تمہاری نافرمانی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی، پھر میں تمہیں ختم کر دوں گا، تمہارا وجود مٹا دوں گا، اور تمہاری جگہ ایک ایسی قوم لے آؤں گا جن سے اللہ پیار کرے گا اور وہ اللہ سے پیار کریں گے۔ اب یہ جو آیت ہے نا، اس آیت میں ترتیب کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ایسی قوم لے کر آؤں گا یحبہم، جن سے اللہ پیار کرتا ہوگا۔ پہلے اللہ نے اپنے پیار کا ذکر کیا، اپنی محبت کا ذکر کیا، فرمایا وہ قوم مجھے اتنی پیاری ہوگی کہ میں خود رب کہہ رہا ہوں میں ان سے پیار کروں گا۔ وَيُحِبُّونَ، اور وہ اللہ سے پیار کریں گے۔ حضرات محترم، اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی محبت ملتی کیسے ہے؟ اگر ہم وہ قوم بننا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، تو وہ کون سا ایسا راستہ ہے جس راستے پر چل کے ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر، قابل توجہ گل، اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی رستہ سانو عطا فرمایا۔ قرآن رہنما ہے، قرآن رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ قرآن اپنے آپ کو یا اپنی تعلیمات کو چھپاتا نہیں ہے بلکہ پھیلاتا ہے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس سے فیض حاصل نہ کریں، ہیں جی؟ ہم اگر اسے تاج کی زینت بنا دیں گے، یا الماریوں میں رکھا ہوا قرآن جناب سارا سال پڑا ہوا ہے، نہ باپ کو توفیق ہے، نہ اولاد کو توفیق ہے، نہ بیوی کو توفیق ہے، مجھے یہ بتاؤ پھر قصور کس کا ہوا؟ پھر ہم شکایتیں کرتے ہیں جی قاری صاحب دعا کرو، پریشانیاں نہیں جاندیاں، ہیں جی؟ پریشانیاں نہیں جاندیاں، تے گل تے سیدھی سیدھی ہے، قرآن کھولو خدا دی قسمیں ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، میں نے عرض کیا کہ حل قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا کہ یا اللہ ہم تیرے محبوب بننا چاہتے ہیں، تیرا پیار حاصل کرنا چاہتے ہیں، تیری رحمتوں اور شفقتوں کے سائے میں آنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا پھر پڑھو قرآن اور اس پر عمل کرو۔ اللہ کا قرآن بولا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان غلاموں سے فرما دو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ اپنا محبوب بنائے تو ان غلاموں سے کہہ دو سیدھا راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، کامیابی والا راستہ ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ فاتبعونی، فرمایا میری اتباع میں آ جاؤ، یحببکم اللہ، فرمایا میری اتباع میں آ جاؤ، تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے گا۔ جی اللہ تمہیں اپنا، بولو بولو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے اگر محبوب بننا چاہیں تو حضور کی غلامی واحد حل ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی ہمیں اسی آیت کے تحت ایک پیغام دیا ہے، فرماتے ہیں کہ محمد کی
محبت دین حق کی شرط اول ہے. بلندوان اللہ کو سبحان اللہ. میسج بڑا خوبصورت میسج ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. علامہ نے بڑا خوبصورت سانو میسج دیتا ہے. فرما دے رہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول دا مطلب سمجھ دیو. پہلی شرط یعنی اگر تسی اللہ تے او دے رسول دا عشق حاصل کرنا چاہتے ہو, توجہ حاصل کرنا چاہتے ہو, تے راستہ ایک ہی ہے, حضور دی محبت ہے. اس محبت نو اپنا لو. اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اگر اس میں خامی آ گئی, بندہ کہے جی بس مینوں صرف اللہ نال پیار ہے, میں اللہ نال لو لا لئیے, تے دل دے اندر حضور دا جدوں میں ذکر ہوئے تو او دا منہ بن جاوے, ہاں جی, حضور دی نعت پڑھی جاوے تے بندہ کہے یار بس یہ نہیں ٹھیک, بس ایسے ٹھیک ہے. بھائی تو کون ہوندا ہے, تیرا علم کیا اور تو کیا اور تیری اوقات کیا؟ ارے وہ محبوب کہ جس محبوب پر رب خود درود بھیجے, تو ترازو لے کے بیٹھ گیا ہے. ہاں لفظ معیاری نہ ہو تو اس کو معیار میں لا کر نعت پڑھنا یہ نعت کے اصولوں میں سے ہے. لیکن جو تو اعتراض کرتا ہے بات پہ, جی نہیں انج نہیں اونج نہیں, نہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے ابھی عشق اور محبت کے راستے کو دیکھا ہی نہیں ہے. پھر حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے فرماتے ہیں کہ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی, خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. اگر تو توحید کے نعرے لگاتا ہے, اس توحید تک پہنچنے کے لیے بھی تجھے اپنے گلے کے اندر غلامی رسول کا پٹا ڈالنا ہوگا. اگر غلامی رسول نہیں ہے تو پھر تیرے یہ جتنے بھی سجدے ہیں, تیرے جتنے بھی چلے ہیں, تیرے جتنے بھی مشقتیں ہیں, تیری جتنی بھی تبلیغیں ہیں, ساری کی ساری رائے گاہ ہیں. اگر اللہ کی توحید کو جاننا چاہتا ہے تو در مصطفیٰ کو اپنا, اطاعت رسول میں آ. خدا کی قسم جب تو اطاعت رسول میں آ جائے گا, دنیا بھی تیری ہو جائے گی, آخرت بھی تیری ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی کی محبت اور اطاعت جب تک نہیں ہے, نہ ایمان مکمل, نہ اسلام مکمل, اور نہ رب رحمان کی بارگاہ تک رسائی. تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ قرآن کا اسلوب سمجھو. فرمایا اے نبی ان سے فرما دو, نبی کے ذریعے سے پیغام دیا جا رہا ہے اور امتی کی ابھی تک آنکھیں, کان اور دل کھلے ہی نہیں ہیں. وہی بات, سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون, یہ اندھے ہیں, یہ بہرے ہیں, یہ گونگے ہیں, انہیں یہاں تک رسائی ملتی ہی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں.
خوش نصیب نے وہ لوگ کہ جنہاں اللہ نے اپنے نبی دا عشق عطا فرمایا ہے. خدا دی قسم کہ جنہاں دے دل دے اندر اللہ تے او دے رسول دی محبت آ گئی ہے انہاں دا بیڑا پار ہو گیا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے انہاں چیزاں نو اپنایا. کیوں؟ او سرکار دے عاشق سن، سرکار دے غلام سن. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیتا، سرکار فرماندے نے کہ اصحابی کالنجوم، اے میرے امتیوں سن لو میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، فرمایا تم میں سے جو بھی ان میں سے جس کی بھی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، کامیاب ہو جائے گا. صحابہ نے اتباع کی کدی؟ نبی دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تے ساڈے واسطے مثال نے حضور دے صحابہ. بھئی پہلے زمانے دے اندر جدوں رستے تلاش کیتے جاندے سن نا، ٹائم ویکھیا جاندا سی تے کدے ذریعے اودوں تے گھڑیاں نہیں سی ہوندیاں. ہاں جی، پنڈا تھاواں دے اندر لوگ تارے ویکھ کے کہندے سن ہن پو پھٹ گئی ہے، ہن فجر دا ویلا ہو گیا ہے، ہن سرگی دا ویلا ہو گیا. ہاں جی ایسے ہی ہے نا. تو فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. اور فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا صحابہ میرے ستاروں کی طرح ہیں. اور فرمایا کہ میری جو اہل بیت ہے اس کی مثال حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کی طرح ہے. اور مجھے اب یہ بتائیے، اب یہ فائنل جملہ ہے، ایک نتیجہ خیز بات کر رہا ہوں، بڑی قابل توجہ بات. اگر کسی نے منزل مقصود تک پہنچنا ہے، صراط مستقیم تک جانا ہے، کشتی اہل بیت کی ہے اور ستاروں کے ذریعے سے رہنمائی وہ صحابہ کرام والی ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے، نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی. گل تے ساری کھل گئی. اہل بیت صحابہ نے کی دی اطاعت کی؟ سرکار دی. تے سانو کی حکم ہویا؟ اہل بیت دا دامن پکڑ لو تے صحابہ دا دامن پکڑ لو. خدا دی قسم جدوں اے دوویں ہستیاں ساڈے سامنے ہون تے سارے جھگڑے ہی نہ ختم ہو جاون. زیادتی پھر کدی طرف ہوئی؟ ساڈی طرفوں. ورنہ رستہ تے میرے نبی نے بخا دیتا جے. اس تو وڈی گل کی ہوندی ہے؟ فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں جو سفینہ نوح کی طرح ہیں، اور یہ میرے صحابہ ہیں جو ستاروں کی طرح ہیں. اگر کسی نے کنارے پر لگنا ہے، اہل بیت کا بھی دامن پکڑ لو اور صحابہ کا بھی دامن پکڑ لو، کامیاب ہو جاؤ.